السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنی ایمان کی تجدید کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والے ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ ہمارا تسلسل کلمہ طیبہ کا چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم گزشتہ دیکھیں کہ کلمہ طیبہ کو 4 ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ایک ہے کلمہ طیب، ایک ہے نورانی کلمہ، اور ایک ہے ازلی کلمہ، اور ایک ہے دعوتی کلمہ۔ یہ 4 ناموں سے کلمہ طیبہ کو جانا جاتا ہے۔ اور کلمہ طیب ہم بچپنے سے پڑھ لیتے آ رہے ہیں۔ کلمہ یعنی بات، طیب معنی پاک، پاک بات ہے۔ یہ کیوں پاک ہے؟ کلمہ طیب کو کلمہ طیب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، لانے والے بھی پاک ہے، اور یہ جس کی وجہ بھی آتا ہے اس کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ طیبہ کے مراتب ہے، 5 مراتب ہے: کلمہ گو، کلمہ داں، کلمہ بی، کلمہ شو، اور کلمے کی تبلیغ۔ 5 مراتب ہے۔ کلمہ گو یعنی مسلمان، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو کلمہ گو کہیں گے، اور اسی کلمے کو جان کر انہیں کلمہ داں بن جاتا تو وہ ہے مومن۔ کلمہ داں یعنی وہ مقام اس کا کیا ہے؟ مومن کا مقام ہے۔ پھر کلمہ بی، وہ مقام اس کا محسن کا ہے۔ محسن احسان کرنے والا، نہیں، محسن احسان کے معنی دیکھنے والا۔ کلمہ بی، بی یعنی بنا، بینائی، بی سے بینائی سے بھی ہے، یعنی کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا۔ کلمہ داں یعنی ایمان والا، کلمے کو جاننے والا۔ داں کے معنی بھی مولا بتائے نا، سائنس داں، سائنس کا جاننے والا، نہیں، جو چیز کا جو جانتا ہے اس کو اس کا داں بولتے ہیں۔ تو یہ کلمے کو جاننے والا کون ہے؟ کلمہ داں یعنی مومن، یعنی کلمے کو جانتا انہیں۔ اس کے بعد ایک ہے کلمہ بی، یعنی کلمے کو دیکھتا۔ اب کلمہ کو دیکھیں گے کیسا؟ کلمہ کوئی ہے دیکھنے کا، سے دیکھنا ہے کلمہ کو، ہر چیز دیکھتی تو کلمہ بھی دیکھنا۔ کلمہ پڑھ رہی، کلمہ جان رہی، کلمے کو دیکھیں گے کہاں سے؟ اب اوپر لکھا ہوا ہے دیکھ لو، ارے میں تو کلمہ بی کے مقام پہ آ گیا، یہ نہیں ہے نظر۔ اس کو تو بولتے اہل نظر، نہیں، اہل نظر اس کو ہی بولتے۔ کلام میں بھی کلام پڑھے مولا نظر والوں کے اوپر۔ تو کلمہ بھی یعنی کلمے کو دیکھنے والا، اور ہے کلمہ شوق، یعنی جو معنی، یعنی جو معنی، جو جانا، جو دیکھا، اس کے اوپر ٹک گیا، اسی شغل میں رہ گیا۔ شغل یعنی وہی کام میں صبح شام وہی شغل ہے کیا؟ تو میں بولتے نہیں، اس کو کرکٹ کا ہی شغل ہے، صبح شام کرکٹ کی بات کرتا ہے، نہیں، اس کو پڑھائی کا شغل ہے، صبح شام پڑھتے رہتا ہے، نہیں، ہمیشہ کام ہی کرتا ہے، کام کا شغل ہے، یہی شغل ہے، یعنی وہ کام میں لگ جانا۔
اب پہلا کام تو فری میں مل گیا، ہم کلمہ گو ہے، ہم کو فری میں مل گیا نہیں، ہم پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، گیٹ 1 فری مل گیا، ہم کو فری میں کلمہ طیبہ مل گیا، ایسا اہمیت نہیں ہے۔ مدرسے میں پیسے نہیں لے کے فری میں پڑھا رہے تو بچوں کو اہمیت نہیں، آ رہے ہیں بچے مدرسے میں فری کی ہے تعلیم اور 1 روپیہ نہیں لے رہے۔ مول صاحب بول رہے ہیں 200 روپے رکھو، مہینے کو 500 تو بھی لیے تو پابندی سے آتے، درد رہتا نہیں، جو چیز فری میں ملتی ہے اس کا احساس نہیں رہتا۔ اور دین دیکھو، دین کی ہر معاملہ فری، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی۔ لوگ قرآن شریف بھی فری میں پڑھتے ہیں نہیں، مسجد میں فری میں پانی پلاتے ہیں، اب مسجد کا کام چلا، لوگوں پانی کے پیسے نہیں لے رہے انہوں، اپنے مجھے بولتے دیتے نہیں فری، یعنی اب یہ کیا بولتے ہیں، ہم کو کلمہ طیبہ فری میں مل گیا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے فری میں مل گیا، اس وجہ اپنے کو اہمیت نہیں ہے۔ کافر تو کافر ہی ہے، لیکن مسلمان کون سے مقام پہ نہیں۔ مسلمان پیدا ہو کے اگر مسلمان مر گئے تو ناکامی ہے ہماری، مسلمان پیدا ہو کے مسلمان ہی مر گئے تو ناکامی ہے ہماری۔ مسلمان پیدا ہونے میں ہمارا کوئی محنت ہے، اللہ ہم کو مسلمان پیدا کرا، پھر ہم وہی مقام پہ مر گئے تو کیا فائدہ، پھر آنا کیا فائدہ، جانا کیا فائدہ نہیں۔ مسلمان بن کے اب ایمان والے بن کے گئے تو کامیاب ہے ہماری نہیں۔ مسلمان کے بعد کامیابی کس کے لیے، ایمان والے کے اوپر ہے، تو ایمان لانا ہے ہمارے کو۔ کسی کو پتہ ہے ایمان لانا بھی ہے بول کے، پوچھ لو 72 فرقوں میں ایمان کیسا لانا بتا دے گا، دیکھو کوئی بھی نہیں بتا سکتا ایمان لانا۔ ایمان نہیں، ایمان ہمارے پردادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان کس چڑیا کا نام ہے، بولتے تھے ایمان کس چڑیا کا نام ہے، نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہے ایمان کس چڑیا کا نام ہے۔ ایمان بولتے کس کو، کوئی 72 فرقے میں کوئی بتا نہیں سکتا، نماز بتائیں گا، روزہ بتائیں گا، زکوٰۃ بتائیں گا، حج بتائیں گا، اور لوگ پورے وہیں پر لگے ہوئے نہیں، کیونکہ وہ دکھتا نا، جو دکھتا وہی بکتا بولتے نا، جو دکھتا وہی بکتا۔ ہماری نظر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہ ہے، کلمے تک گئی نہیں۔ ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتی، وہ بھی کہاوت ہمارے دادا پیر کی ہے، ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتی نہیں، ہر پرندہ انجیر نہیں کھاتا۔ اور شیر کو جب گوشت یعنی انسان کے گوشت کا مزہ لگ جاتا تو دوسرا گوشت نہیں کھاتا ہوں۔ شیر جو ہوتا اس کو اگر آدم خور جب ہو جاتا، اس کو یعنی انسان کا گوشت جب اس کے یعنی کھا لیتا ایک بار، اس کو مزہ لگ جاتا تو دوسرا گوشت کھاتے نہیں، انسان کا ہی گوشت ہونا بولتا ہوں۔ تو جس کو کلمہ طیبہ کا مزہ لگ جاتا نا نہیں، انہیں کلمہ طیبہ ہی ہونا بولتا ہوں، نماز میں بھی کلمہ طیبہ ہونا بولتا ہوں، روزے میں بھی کلمہ طیبہ ہونا بولتا، زکوٰۃ میں بھی کلمہ طیبہ ہونا، حج میں بھی کلمہ طیبہ ہونا۔ جو عمل کر رہا اگر وہ عمل میں اگر کلمہ طیبہ کی لذت نہیں ہے تو وہ عمل ہی اس کا سے یعنی بیکار سمجھتا ہونے۔ وہ لذت آنا کلمہ طیبہ کی، نماز پڑھے تو کلمہ طیبہ کی لذت آنا، روزہ رکھے تو کلمہ طیبہ کی لذت آنا، زکوٰۃ دیے بھی تو کلمہ طیبہ کی زکوٰۃ یعنی لذت آنا، حج کرے بھی تو کلمہ طیبہ کی لذت آنا۔ اب وہ پورے لذت آنے، وہ ہر عمل میں سے وہ لذت نکل گئی، بس عمل کر رہی۔ بیمار بیمار خلق یعنی انسان جب بیمار ہو جاتا تو اس کو مزہ نہیں محسوس ہوتا، منہ بخار آ جاتا، بیمار پڑتا، دیکھو کوئی چیز اچھی نہیں دکھتی اس کو نہیں ہے، نہیں بیمار پڑ گئے تو کھانا پینے کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا، کو کیا کھا رہے کیا پی رہے مزہ ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ جسم بیمار ہے تو اس کا مزہ نہیں آتا۔ تو کلمہ طیبہ کا مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ نماز میں کلمہ طیبہ کا مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ روزے میں کلمہ طیبہ کا مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ زکوٰۃ میں، حج میں کلمہ طیبہ کا مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہمارا قلب بیمار ہے، قلب بیمار ہے۔ بیماری کا علاج نہیں کریں گے تو بیماری میں اضافہ ہوتا نہیں، بیماری یعنی شفا ہوتی۔ جب تک کہ ہم بیماری کا یعنی علاج نہیں کریں گے بیماری شفا نہیں ہوتی، علاج کرانا پڑتا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ فرما رہی ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دل میں مرض ہے، اور ان کے دل میں ان کے مرض کو ہم مزید اور بڑھا دیے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیوں مرض کا علاج نہیں کر رہی، مرض کا علاج نہیں کر رہی، قلب کا علاج نہیں کر رہے۔ قلب کا علاج نماز، روزہ، زکوٰۃ سے نہیں ہوتا، حج سے نہیں ہوتا، قلب کا علاج لا الہ الا اللہ سے ہوتا۔ یہ لا الہ الا اللہ جو کرے نا، یہ قلب کو زندہ کر رہے ہم۔ لا الہ سے قلب زندہ ہوتا، کیونکہ جو مردہ ہوتا ہے وہ مردے کے سامنے ہم
کتنی بھی بات کر لو مردہ سمجھتا، سنتا، سمجھتا، بول سکتا، نہیں بول سکتا انہیں نہیں. ہم کو یقین ہوتا مردے کے سامنے کچھ بولے تو مردے کے سامنے تبلیغ کرتے، ہم کرتے، مردہ میت پڑی ہوئی ہے تبلیغ کرتے نہیں کرتے. کیوں؟ جو بھی ہم بات چیت کرتے ہم زندوں سے کرتے، بات چیت زندوں سے ہوتی، مردوں سے ہوتی نہیں. تو اب اللہ سے بات چیت ہونا ہے تو خلق کو زندہ کرنا پڑتا. اب خلق بھی مردہ ہے، ذکر کر کے کیا ہے نہیں، خلق بھی مردہ ہے تو کیا علم حاصل کریں گے اللہ کا نہیں. تو ذکر سے خلق زندہ ہوتا، زندہ دیکھتا نا، زندہ دیکھتا، مردہ دیکھتا نہیں دیکھتا نہیں. تو اللہ کو دیکھنے کے لیے قلب زندہ ہونا پڑتا. اس وجہ سے کلمہ کو مسلمان کلمہ داں کیا ہے، کلمہ کو جاننے والا، جاننے کا کام قلب سے ہے. تو یہ قلب پہ جب جانیں گے لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو اس کے بعد کا مقام ہے کلمہ بھی. تو یہ قلب کی نظر سے پھر اللہ کو دیکھتا ہوں. لا الہ الا اللہ کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے. لا الہ الا اللہ کو دیکھنا کیا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے. تو تیسرا مقام کیا ہے، کلمہ بھی. اس کے بعد پھر کلمہ شو، وہی کام میں لگ جاتا انہیں، اس کو لذت لگے اس کی. اب نہیں، شیر کو جس طرح انسان کے گوشت کی لذت لگی تو انہیں وہی گوشت ہونا پڑتا نا. اب جب کلمہ طیبہ کی لذت لگ جاتی تو ہر عمل میں کلمہ طیبہ کی لذت کے لیے کرتا، ہر عمل کلمہ طیبہ کی لذت کی خاطر کرتا انہیں. وہ لذت کی خاطر ہر عمل کرتا انہیں. وہ لذت نہیں ہے تو وہ لذت نہیں ہے تو کام ہی نہیں کرتا وہ. تو ہمارا قلب بیمار رہنے سے کیا ہوگا، ہم نماز میں لذت نہیں ملی، روزے میں لذت نہیں ملی، زکوٰۃ میں لذت نہیں ملی، حج میں لذت نہیں ملی ہمارے. تو ہم وہ شغل میں نہیں لگ رہے. تو ہمارا چوتھا مقام کیا ہے کلمہ طیبہ کا، شغل لا الہ الا اللہ. شغل لا الہ الا اللہ. پانچواں کیا ہے نہیں، کلمہ طیبہ کی تبلیغ. شغل لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ متقی کا مقام ہے، تقویٰ. پانچواں جو کلمہ طیبہ کی تبلیغ ہے نا، وہ نبیین کا کام ہے. وہ مسلمان کلمہ گو ہوتا، مومن کلمہ داں ہوتا، محسن کلمہ بی ہوتا، متقی یعنی کلمہ شو ہوتا. نبیین کون ہوتا، نبی کے مرتبے پہ کون تھا، جو کلمہ طیبہ کی تبلیغ کرتا. نہیں، کلمہ طیبہ کی تبلیغ کرتا وہ نبی کے مقام پہ ہونے. نماز روزہ زکوٰۃ حج کی تبلیغ کرنے والا نبی کے مقام پہ نہیں آتا. نماز روزہ زکوٰۃ حج کی تبلیغ کر رہی، ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں، ہم انبیاؤں کا کام کر رہے ہیں. بولے شیطان دھوکے میں ڈال دیا. انبیاؤں کا کام کیا ہے، کلمہ طیبہ کی تبلیغ کرنا. نہیں، کلمہ طیبہ کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کی تبلیغ کرنا. اللہ تعالیٰ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو نماز روزہ زکوٰۃ حج دے کے نہیں بھیجایا، کلمہ طیبہ دے کے بھیجایا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ پر اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں بھیجا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو سوائے اس کے کہ یہی وہی کی کیا کی، لا الہ الا اللہ. تو کیا ہے، نبی ان کا کام کیا ہے، کلمہ طیبہ کی تبلیغ کرنا. کلمہ طیبہ کی تبلیغ کرنا. تو کیا دیکھیں ہم، کلمہ کے 4 یعنی مراتب ہے، کلمہ گو، کلمہ داں، کلمہ بی، کلمہ شو اور کلمہ طیبہ کی تبلیغ. اور اس کو 4 ناموں سے جانتے یعنی کیا ہے، کلمہ طیب، نورانی کلمہ، ازلی کلمہ، دعوتی کلمہ. تو کلمہ طیب دیکھ رہے ہیں ہم، کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں بولتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے. اللہ کا یعنی کلمہ یعنی بات، طیب معنی پاک. یہ پاک بات ہے. کیا پاک بات ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، لانے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے. اور یہ جس کسی کے پاس آتا ہے اس کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیتا ہے. کفر و گندگی یعنی یہ آ گیا ہمارے پاس، کیا نکلتا، کفر، شرک، نفاق، ارتداد قلب میں سے نکل جاتا، ہم پاک ہو جاتے. پاک اس کو بولتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال بھی بیان فرما رہا پاک درخت کی قرآن مجید میں. کلمہ طیبہ کو پاک درخت کی مثال سے دے کے فرما رہا اللہ تعالیٰ. کیا فرما رہا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون.
ومثل کلیمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ پورے کلمہ طیبہ کی یعنی مثال بیان کرا، یعنی پاک کلمے کی اور ناپاک کلمے کی مثال بیان کر کے ہمارے کو سمجھا رہا اللہ تعالیٰ کیا ہے نہیں۔ اور یہ جب کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرا نا تو اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع کر رہا؟ کہاں سے شروع کر رہا؟ محمد رسول اللہ سے شروع کر رہا۔ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ سے شروع کر رہا۔ کیا ہے محمد رسول اللہ؟ نہیں، ابھی لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا، بس محمد رسول اللہ کہاں سمجھیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ شروع تو محمد رسول اللہ سے کر رہا۔ کیا ہے محمد رسول اللہ؟ علم ترا، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ علم ترا یہ کون سا محمد رسول اللہ ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اہل طریق جب یہ آیت پڑھتا نہ آگے نہیں پڑھتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے آیت تو جبھی نازل ہوئی نا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہم نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی؟ ارے مثال تو اس وقت نازل ہو رہی نا، آیت تو اللہ تعالیٰ کا کیا بولے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں، لاؤ اور قلم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے، وہ جب بھی دیکھ لی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کائنات میں کوئی نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، نہیں اللہ ہی اللہ تھا تو کون تھے جب؟ نہیں، ہو کا عالم تھا، اول خلق اللہ نوری و خلق کلہ من نوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا فرما رہے ہیں، اور میرے نور سے ساری کائنات پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، اول خلق اللہ نوری و خلق کلہ من نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے نور کو پیدا کیا، کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جب نور یعنی وہ نور پر اللہ تعالیٰ پہلی تجلی ڈالی تو نور بولا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرا، سبحان اللہ تو پاک ہے۔ پھر اور ایک تجلی ڈالی، پہلی جب تجلی ڈالی تو نور اللہ کی تسبیح بیان کرا، کیا بیان کرا؟ سبحان اللہ، نہیں، اور وہ نور اسی کیفیت میں تھا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہو وہی کیفیت میں تھا، سبحان اللہ بولو میرے حبیب سبحان اللہ، بولو میرے حبیب سبحان اللہ، نہیں۔ پھر دوسری تجلی ڈالی، پھر وہ نور تعریف کیا اللہ کی، نہیں، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی کیفیت میں تھا، جب تک چاہ اپنی نظروں میں رکھا اسی کیفیت میں نور کو، صرف تعریف بیان کریں، پہلے پاکی بیان کریں اس کا تعریف بیان کریں اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ۔ پھر تیسری تجلی جب ڈالی اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور پر تو نور کیا فرمایا، کیا کیا اللہ کی، نہیں، بڑائی بیان کرا، اللہ اکبر، نہیں، اللہ اکبر۔ پہلے جب سبحان اللہ وہ نور سے جو اللہ کی جو پاکی بیان ہوئی سبحان اللہ، تو اللہ کا جلوہ دیکھے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھے، تعریف کیا، سبحان اللہ تو پاک ہے اللہ، کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے تو، ہر عیب سے، دیکھ کے گواہی دی اللہ تعالیٰ کو، نہیں۔ معراج میں تو بعد میں گئے، وہ معراج ہمارے ایمان کو یعنی مضبوط کرنے کے لیے ہے، وہ معراج اللہ کے رسول تو اللہ کا دیدار پیدا ہوتے کر لیے، نہیں، جب کوئی مخلوق ہی نہیں تھی، نہیں، اللہ ہی اللہ تھا، جب دیدار ہوا اس کو دیدار بولتے۔ مخلوق کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ جب دیکھتا اپنے حبیب کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے حبیب کو دیکھ لیا، جتنا دیکھنا تھا، سبحان اللہ کی کیفیت میں دیکھ لیا، الحمدللہ کی کیفیت میں دیکھ لیا، اللہ اکبر کی کیفیت میں دیکھ لیا، اس کے بعد کائنات پیدا کی۔ اس نے جب بھی پوری کیفیت اللہ تعالیٰ حاصل کر لیا، دیکھ لیا، پوری لذت لے لیا یہ کیفیت کی، جیسا وہ چاہتا تھا اس کی تعریف ہوئی اللہ تعالیٰ کی، نہیں، کنتو کنزن مخفین فاحببت الیہ ان اعرف نفسہ وخلقنا الخلق، اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کو خواہش ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے نبی کے نور کو پیدا کر کے پوری اپنی جو چھپا ہوا خزانہ تھا، کیا تھا اللہ تعالیٰ؟ سبحان تھا، نہیں، تمام تعریفیں اسی کی تھی، نہیں، اور کیا تھی؟ اس کی کبرائی تھی،
وہ نہیں اللہ جیسا چاہ رہا تھا اس کی میں نے تعریف کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس نور کے 4 حصے کیے، نہیں اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے لوح بنائے اللہ تعالیٰ، ایک حصے سے لوح بنائے، ایک حصے سے قلم بنائے، ایک حصے سے عرش بنائے، ایک حصے سے ساری کائنات بنائی۔ تو ہم کس کے، یہ کائنات میں ذرہ ذرہ کس کے نور کا ہے؟ نبی کے نور کا ہے۔ نبی کے نور میں صرف اللہ کا نور ہے، ہمارے اندر اللہ کا بھی نور ہے، نبی کا بھی نور ہے، نہیں ہمارے اندر اللہ کا بھی نور ہے، نبی کا بھی نور ہے۔ نہیں نبی کا نور جب اپنائیں گے تو اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا نور اپنائیں گے تو نبی کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں جب لو بن گئی تھی، قلم بن گیا تھا تو قرآن کی آیت بھی لکھی گئی تھی، جب بھی دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال، وہ یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ لوگ بولتے آج کہ نبی کو غیب کا علم نہ تھا، تو اللہ کیا گفتگو ہو رہی وہاں پہ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہم کوئی واقعہ آپ ہم دیکھیں ایک ساتھ مل کے، آپ ہم کوئی واقعہ دیکھیں، کوئی شادی میں، کیا کوئی سڑک پہ کوئی حادثہ دیکھ لیے، یا کوئی فنکشن یاد دلا دیے، کوئی شادی میں ملاقات ہوئی تھی ہماری، کوئی فنکشن میں ملاقات ہوئی تھی، ہم بعد میں ملے، ارے آپ دیکھے تھے وہ فنکشن میں کیا پکائے تھے نا، کتنے آئٹم پکائے تھے، کیسا پکائے تھے، دیکھے آپ کیسا انتظام تھا، دیکھے نہیں، کیا بولتے وہ گزر گئی سو چیز کی یاد دلاتے ہم، نہیں ابھی ہونے والا ہے سو اس کی یاد دلاتے، ابھی ایسا فنکشن ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے سو تصور میں بھی نہیں رہتا، ہو گیا سو تصور میں رہتا، تو ہم آپ دیکھے نہیں، آپ دیکھے کیسا پکوان تھا انہوں، کون سا بورچی تھا، کتنے اچھے آئٹم بنا، کیوں وہ دیکھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائی، اے بھی آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترا، یہ الم ترا کئی جگہ فرما رہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیوں؟ پوری کائنات دیکھ چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، نہیں پوری کائنات دیکھ لیے، پہلے کیا کرے؟ اللہ کی تعریف بیان کرے، سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ پہلی تجلی ڈالا تو سبحان اللہ فرمایا، نہیں نبی کا نور کیا ہے؟ سبحان اللہ فرمایا، نہیں تو کیا کرے؟ اللہ کی تعریف، کیا ہے مولا تو پاک ہے، تو کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، تو جو ہے سارے جہاں کا مالک ہے، تو جو ہے یعنی مختار ہے، تو جو ہے نا حیات تیری ہے، تو خدم ہے مولا، اللہ اکبر، نہیں سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہے تو، اللہ کی پاکی بیان کرے آپ۔ پھر جب دوسری تجلی ڈالے تو الحمدللہ فرمایا آپ کا نور، الحمدللہ فرمایا آپ کا نور، کیا دیکھ کے الحمدللہ فرمائے؟ کیا نہیں نبی کا نور، کیوں تعریف کرا اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ جب دوسری تجلی ڈالے تو پوری مخلوق کا یعنی دیدار کرا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرے ذرے کا دیدار کرا دیے، کیا ہوا یعنی کیا ہونے والا ہے، یہاں آج کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب علم دے دیا اللہ تعالیٰ، پورا آپ کے سامنے تک کھول دیا پورا منظر، نہیں پوری مخلوق کو دیکھ لیے، جو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی کاریگری ہے نا، کیسی مخلوق ہے، کیسی مخلوق ہے، دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں انسان ہے، لیکن ایک ہی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، کہاں ملتی؟ تھم نہیں ملتا، مولا بتا رہی، ارے تھم امپریشن نہیں ملتا، کروڑوں اربوں گن سکتے کتنے دنیا میں ہے، کچھ کاؤنٹنگ، اربوں خربوں ہے، لیکن ایک ہی صورت دوسرے کو نہیں ملتی۔ ہم ایک گھر بنائے تو دوسرا گھر کیسا بنانا بھائی، سیم ہے، ارے وہی پرانے چھو گیا بولتے اپن، نہیں کوئی ہم جو بھی اب ٹیلر ہے یا کوئی میکینک ہے کچھ بھی رہے، ٹیلر بتا رہی ہے بھائی ہمیشہ یہ کپڑے بنا رہے ہیں بھائی، ایک نیا بناؤ تو کتاب کے نیا بناؤ بھائی، پلٹ کے بھی وہی پرانا فیشن پھر پلٹ کے نہیں آ رہا آپ، نہیں پرانا فیشن پھر پلٹ کے آ رہا، نہیں جو کپڑے دیکھو پہلے کے کپڑے پھر پلٹ کے پھر ویسے جا رہے، کیوں نہیں ملتا، ختم ہو گئے، حد ہے، فیشن کی بھی حد ہے، انسان جو بناتا نا اس کی حد رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیسی کاریگری ہے، یہ پوری کاریگری اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے رکھ دیا، پوری کاریگری، دیکھ میں ایسا ہوں، میں یہ بنا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، نہیں میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے یہ اندر پوری مخلوق کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظارہ کرنے کے بعد میں اللہ کی تعریف بیان کرے، کیا کاریگری ہے مولا تیری، الحمدللہ بولے، جب نبی کا نور الحمدللہ بولا، تو یہ علم ترا جو ہے نا وہیں پر دیکھ لیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے آپ کو میں جب بتایا تھا نہیں پیدا کر جب دوسری تجلی ڈالا تھا، دیکھو آپ دیکھے نہیں علم ترا، آپ نے نہیں دیکھا محبوب، ہم نے کیسا جیسو کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی تھی، نہیں سمجھتے کوئی بھی یہ بات کو، نہیں خانخواہوں میں ملتے ہیں باتیں، یہ اولیاء اللہ کے پاس ملتے ہیں، سامنے کتاب بھی نہیں ہے اپنے، نہیں
ہے کتاب میں دیکھ کے بول رہے ہیں، نہیں ہے یہ اللہ والوں سے پائے سے چیز آ رہے تھے، یہ نہیں ہے، عمل میں سب ہے، جتنے بھی اہل طریق ہے ہم لوگ سب کے پاس ہے یہ، لیکن اللہ جب چاہے جب ہمارے یعنی زبان پہ رہتا ہے چیز، سب کے پاس ہے علم یہ نہیں ہے، لیکن ظاہر نہیں ہوتا، اللہ جب چاہے جب ظاہر کرتا ہے علم۔ کیا فرما رہا ہے علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ اب آگے بڑھیں گے اپن علم ترا سے، یہیں رک جا رہے ہیں اپن، قرآن مجید میں اہل طریق علم ترا سے آگے نکلتا ہی نہیں ہونے، اب وہ اتنی مست کیفیت ہے علم ترا کی، اب کیا آگے جائیں گے آنے، اللہ کا بھی دیدار ہوگا، اللہ اور نبی کی گفتگو، کیا آپ نے دیکھا؟ کیا دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھے؟ اب دیکھو وہی جب نازل ہوتی ہے، وہی جب نازل ہوتی ہے تو اسی وقت معلوم ہونا نا نبی کو، لیکن اللہ تعالیٰ تو جب بولنا ہم نے اللہ تعالیٰ علم ترا نہیں کرنا تھا ذکر وہاں پہ، نہیں کیا کرنا تھا، نہیں ہم نے کلمہ طیبہ کی ایسی مثال بیان کری ہے، ہم ایسی مثال بیان کری، لوگوں کو سمجھائیے، آپ ایسا نہیں بولے کیا آپ نے نہیں دیکھا، دکھا دیے پہلے ہی، نہیں ہزاروں سال پہلے دکھا دیے، دکھا کے آپ پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھ ہے نا، ہے نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم ہو گیا تو واقعہ کہ آپ نے نہیں دیکھا، بھائی واقعے کے ٹائم پہ آپ نہیں دیکھا، لاسٹ الیکشن میں کیا ہوا، لاسٹ جو سو اس میں کیا ہوا دیکھیں نا آپ، گئے گدی صاحب کیا ہوا تھا، آپ نہیں دیکھے، آپ کو نہیں معلوم، نہیں بولتے، دیکھے سو جس کا ذکر کرتے ہیں میسج، تو اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہا ہوں وہاں پہ، علم ترا اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہم نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی، وہ مثال جبھی بیان کر دیے تھے اللہ تعالیٰ، اب اس کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں، علم ترا، تو یہ محمد رسول اللہ یہیں سے ہم بولتے نا، ارے بھائی لا الہ الا اللہ کب تک سمجھیں گے، لا الہ الا اللہ کب تک سمجھیں گے، بھائی محمد رسول اللہ شروع کرو بول کے ہمارے ذہن میں آتے رہتی بات، کب شروع ہوتا، ارے جتنا بھی سمجھ رہے اپن محمد رسول اللہ کے صدقے میں لا الہ الا اللہ سمجھ رہے اپن، نہیں محمد رسول اللہ کے صدقے میں لا الہ الا اللہ سمجھ رہے اپن، یہی ہے علم ترا، یہ محمد رسول اللہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ارے دیکھنے والا تو اللہ ہے نا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھے؟ جو دیکھے ہم کو دکھائے، جو دیکھے وہی ہم کو دکھائے، جو دیکھا وہ نبی کی نظر پایا، وہ نبی کی نظر پایا وہ، تو لہذا تو ہم جو ہے نا یعنی اس وقت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ تعالیٰ یہ علم کھول دیے پورا، یعنی مخلوق کی بھی تعریف کرا دیے، یعنی مخلوق کا بھی تعارف کرا دیے، اپنا بھی تعارف کرا دیے، نہیں اس کے بعد میں جب الحمدللہ جب تعریف کرے اب اللہ کی کاریگری دیکھنے کے بعد، نہیں پہلے اللہ تعالیٰ کا اپنا جلوہ دکھایا تو کیا کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے مولا تو، نہیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے، سب سے پاک ہے تو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری بتایا تو اللہ کی تعریف بیان کرے، الحمدللہ کیا تعریف ہے، کیا بیان تو کیا چیز، ایک دوسرے کو کروڑوں اربوں انسان آئے، کسی کو ایک دوسرے کی صورت نہیں ملتی، کیا کاریگری تھی، کیا آسمان بنایا، کیا زمین بنایا، کیا سمندر بنایا، کیا جھاڑ بنایا، نہیں تعریف کاریگری کو دیکھ کے تعریف پڑھ دینا سامنے والے کی، پلمبر صاحب اگر اچھا کام کرے کیا کام کرے بھائی، کیا بہترین کام کرے بھائی، ٹیلر اگر کیا بہترین کپڑے سلائے بھائی، آپ سیے بھائی، تعریف سلنے کے یعنی کیا بولتے شے تیار ہونے کے بعد ہوتی نا تعریف، ٹیلر کپڑے سینے کے بعد اس کی تعریف کریں گے، کپڑے سینے سے پہلے اگر تعریف کرتے اور کانفیڈنس ہوتا انہیں خراب کر دیتا کپڑے، کسی کی بھی تعریف کام سے پہلے اگر کریں گے تو انہیں اوور کانفیڈنس میں آگے کام خراب کر دیتا، کام ہونے کے بعد تعریف ہوتی، نہیں تو جب اللہ تعالیٰ کاریگری بتایا اپنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، الحمدللہ فرمائے، اللہ کی کاریگری کی تعریف کرے، پھر جب تیسری تجلی ڈال کے جب اللہ اکبر بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور جو ہے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ اکبر جب بولا تو کیا دیکھ کے بولا، کیا دیکھ کے بولا، ایک تو اللہ پاک ہے، نہیں اللہ سبحان ہے، اور اللہ کی تعریف ہے کیا مخلوق کو پیدا کرا، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف جب غور کرے، آپ مخلوق بننے کے بعد میں پھر اللہ کی طرف جب غور و فکر کرے تو دیکھے کہ اللہ کی شان میں رائے برابر بھی فرق نہیں آیا، نہیں رائے برابر بھی فرق نہیں آیا، ہم ایک گھر بنا کے تھک جاتے، ہم ایک گھر بنا کے تھک جاتے، ایک بچی کی شادی کر کے سالوں تک ہمارے حالت نہیں سدھرتے، نہیں ایک کون سا بھی کام بڑا کرے، نہیں بھائی گھر بنایا بھائی یہ سال بہت ٹائٹ ہوں میں، نہیں بھائی وہ کرا بھائی بہت ٹائٹ چل رہا، کتنا ہمارے اندر کتنے چینجز آتے، نہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کائنات پوری اللہ تعالیٰ بتا دیا، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ بنانے کے بعد میں پھر اللہ کہتا ہے کیوں دیکھے تو اللہ جیسے کہا ہے اس کی شان میں ذرا برابر بھی یعنی ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے، کمی پیشی ہوئی نہیں، جیسا مولا تھا ویسی جائے، اتنی کائنات کو بتا دیا اللہ تعالیٰ، تو جب بولے اللہ اکبر بولے، جب تعریف کے اللہ اکبر، اللہ تو یعنی تو اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، جب تعریف اللہ اکبر بولتے اللہ بڑا ہے، نہیں علماء کرام اللہ اکبر بولتے اللہ بڑا ہے بولتے، اللہ اکبر یعنی اپنے شانی ذہن و گمان میں بھی نہیں آنا، وہ اگر کام ہمارے سامنے ہوگا تو ہم کیا بولتے ہماری زبان میں اوف وہ بولتے، نہیں اوف وہ اللہ اکبر وہ ہے ہماری سمجھ کے باہر ہونا کام،
اس کو اللہ اکبر بولتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے بولنا بھی جیسو اللہ بڑا تو کتنا بڑا ہے. بڑا بولے تو نہیں، بڑا بولتے جو چھوٹا رہا تھا اس سے بڑا ہوتا. اللہ کے سامنے کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہیں کوئی ہے نہیں اللہ کے سامنے. بڑا بولیں گے تو کوئی نہ کوئی چھوٹا ہے پھر اللہ سے. نہیں، بڑا چھوٹے کی بات نہیں ہے. اللہ کی سوا کوئی ہے نہیں. ہے پن میں پن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. چھوٹا نہ بڑا، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، اللہ ہی اللہ ہے ہر جگہ. نہیں تو لہذا تو کل اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلیمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. نہیں اے حبیب، ہم نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی قرآن مجید میں کہ وہ ایک پاک درخت کے جیسا ہے. پاک درخت. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلیمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. ایک پاک درخت کی طرح ہے کلمہ طیبہ کی مثال. اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہے. اصلھا ثابت و فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے. نہیں ایسا درخت دیکھے کوئی دیکھے جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں؟ آج تک دیکھے کوئی درخت ہے؟ درخت ہو جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا تو حق ہے نا. نہیں وہ درخت ہے. نہیں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلیمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. نہیں کون ہے وہ؟ مومن ہے. وہ ایمان والا. کلمہ طیبہ کی مثل درخت ہے انہیں ایمان والا. ایمان والا کیا ہے؟ جیسا پاک کلمے کی مثال کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہے. ایمان والے کیا؟ یقین. قلب میں یقین مضبوط ہوتا ہے اس کا. کیا یقین ہوتا؟ اللہ میرا حاجت روا ہے. وہ یقین سے ہٹتا نہیں انہیں. کبھی مخلوق کو دیکھتا ہی نہیں انہیں. اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. کبھی نظر میں آتی ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا ایمان والے کے مخلوق سے میری حاجت پوری ہوتی بول کے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر آ گیا تو نہیں ایمان والا نہیں ہو سکتا. ہمارا یقین پورا مخلوق پہ دیکھو ہے نہیں ہے. دیکھ لینا ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا ہمارا یقین کس کے اوپر ہے. نوکری پہ ہے، تجارت پہ ہے، دکان پہ ہے، وظیفہ کوئی وظیفہ لوگ نہیں، کوئی ریٹائر ہے دونوں وظیفے پہ ہے نا. وظیفہ نہیں ہے یقین ہمارا. نہیں مخلوق پہ یقین ہے ہمارا پورا. ایمان والا کا یقین مخلوق پہ نہ رہتا، اللہ پہ رہتا. وہ یقین اگر کامل ہو گیا، مضبوطی سے ٹک گیا وہ یقین پہ، تو انہیں اس کی پہنچ کہاں تک رہتی؟ آسمانوں میں عرش تک رہتی. وہ ہے نہیں. ایمان والا جب زمین پہ مضبوطی سے اپنا ایمان پہ قائم رہتا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے، تو اس کی پہنچ کہاں تک رہتی؟ وفرعها فی السماء. ایمان والا جب زمین پہ ٹھہرتا ہے تو اس کی شاخیں کہاں تک رہتی ہے؟ زمین آسمانوں میں پھیلی رہتی ہے. یعنی عرش پہ پہنچتا ہے. انہیں عرش کا نظارہ کرتا ہے ایمان والا. عرش کا نظارہ کرتا ہے، جنت کا نظارہ کرتا ہے، دوزخ کا نظارہ کرتا ہے. ایمان والا وہ ہوتا ہے. نہیں کیونکہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ نہیں اللہ کو جانتا ہونے، نہیں اللہ کو پہچانتا ہونے، وہ ایمان والا ہے. جب انہیں اللہ کو جان رہا، اللہ کو پہچان رہا، تو کائنات کو نہیں دیکھتا ہونے، کائنات کو نہیں پہچانتا. نہیں پوری کائنات سے واقف رہتا ہونے. نہیں تو اس کی یعنی اس کی جڑیں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہے. اس کے دل میں ایمان یعنی میل یقین پہ اس کا اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی میرا حاجت روا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ عرش کا نظارہ کھول دیتا. اس کی پہنچ ورفع کیا ہے؟ وفرعها فی السماء. آسمانوں میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی تھی ایمان والے کی. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. وہ ہر آن اللہ کے حکم سے پھل دیتے رہتا ہے. ایمان کا پھل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گفتگو کرا قرآن مجید میں، وہ اللہ کے حکم سے ہم ہر آن پھل دیتے رہتا ہے. ہر آن ایمان والا ہر آن پھل پاتے رہتا ہے اللہ سے. کیا پاتے رہتا ہے؟ کیا پاتے رہتا ہے اللہ؟ کیا ہے پھل؟ ہر آن. ہر آن اللہ سے وہ نہیں. وہ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. نہیں وہی جانا ہے وفرعها فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. وہ ہر آن اللہ کے حکم سے پھل دیتے رہتا ہے. کیا دیتا پھل؟ کیا دیتا پھل؟ ایک صفات ذاتیہ ہوتے، ایک صفات
افعالیہ ہوتے، ایک صفات انفعالیہ ہوتی. صفات انفعالیہ جو ہے نا یہ ہر آن کا پھل ہے. صفات ذاتیہ اللہ کے ساتھ ہے، یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ اللہ کے ساتھ صفات ہے. یہ ذاتیہ ہے، ذات کے ساتھ رہتے، ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے یہ صفات اللہ کی. اور ایک صفات ہے اللہ کے، وہ ہے یعنی صفات افعالیہ، ننینو ہے اللہ کے نام، وہ صفات افعالیہ ہے. وہ نہیں، یہ کبھی دکھتے ہیں کبھی نہیں دکھتے. نہیں، کبھی اللہ جلالی کیفیت میں رہتا، اللہ جلال ہے نہیں ہے. اللہ کبھی کمالی کیفیت میں رہتا اللہ تعالیٰ، کبھی جمالی کیفیت میں رہتا اللہ تعالیٰ. نہیں، کبھی خار بنا ہوا رہتا اللہ تعالیٰ. ہر ایک اس کے ننینو صفات ہے اللہ تعالیٰ کے. صفات انفعالیہ، صفات افعالیہ بولتے ہیں اس کو. ننینو نام ہے اللہ کے، قرآن مجید میں رہتے تھے وہ ننینو نام پورے. وہ اللہ کی کیا ہے؟ صفات افعالیہ ہے. وہ اللہ کے فعل ہے، اللہ کے کام ہے. یہ 7 صفت ہے اللہ کے. صفات ذاتیہ بولتے ہیں اس کو، یعنی حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے. یہ اپنے اندر ہی دیکھتا ہے، یہ اپنے اندر ہی دیکھتا ہے نہیں اللہ کے صفات کو. اور صفات افعالیہ کیا ہے؟ ننینو نام ہے اللہ کے. کبھی مالک دیکھتا اللہ، کبھی رازق دیکھتا، کبھی حاکم دے، اللہ کی حکمت دیکھتا. کیا حکمت ہے ہمارا تیری؟ کیا حکمت سے کام نکالا تو؟ نہیں، کیا مالک ہے تو، کیا رازق ہے تو، کیا رزق ہے میرے کو، کدھر سے کھلا. کبھی رازق کو دیکھتا انہیں اللہ کو، کہ کبھی اللہ کی یعنی اللہ کو رزاق دیکھتا، اللہ کو مالک دیکھتا. نہیں، ہر ننینو ناموں میں جب جو یعنی اللہ کی جو صفت دکھتی ہے وہ دیکھتے رہتا ہے انہیں اللہ کی. ننینو نام میں کبھی یہ کبھی ہو، کبھی کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتا ہے. لیکن ایک صفات ہے انفعالیہ، انفعال آتے رہتا اس کو. انفعال ہر لمحہ رہتا. توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا، وہ صفات انفعالیہ ہے اللہ کی. ہر لمحہ انفعال آتے رہتا اللہ کی صفات میں. ہر لمحہ انفعال آتے رہتا اللہ کی صفات میں. نہیں، ہر لمحہ انفعال آتا ہے. دیکھو ہر وقت گزر رہا، گھڑی کٹ کری، ٹک ٹک کری نا گھڑی. ہر لمحہ چینج ہو رہا. یہ کیا چینج ہو رہا؟ ہر لمحہ انفعال آ رہا. ہماری باڈی میں ہر لمحہ انفعال آ رہا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 1 سال کے بعد میں 1 سال جھٹ بول کے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 سال کا، 2 سال ہوتا ہے، پھر اور کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک جھٹکے میں بڑا ہوتا ہوتا. ہر لمحہ بڑھتا انہیں انفعال آ رہا. وہ مولا کی صفت ہے. وہ تھوڑا اللہ تعالیٰ انفعال آ رہا اپنی صفت میں، تھوڑا. یہ ہر توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا، ہر آن اللہ کے حکم سے پھل دیتے رہتا ہے. ہر آن، ہر لمحہ اللہ کے حکم سے کائنات چل رہی. ہر لمحہ، ہر کائنات وہ ہے توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا. نہیں، یہ ہے وہ درخت. ہر آن اللہ کے حکم سے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی. کیا بتا رہی کل یہ آیت کیا بتا رہی؟ توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا، ہر آن اللہ کے حکم سے وہ پھل دیتے رہتا ہے. کیا پھل بولتے؟ کیا آم، سیب، موسمبی، سنترے دے رہا کیا یہ پھل؟ نہیں، یہ نہیں ہے وہ پھل. یہ اللہ کی ایمان والا ہر آن اللہ کے انفعالات دیکھتے رہتا ہے. کیری جو رہتی نا، انفعال کس کو بولتے ہیں؟ انفعال کیری شروع میں کسالی رہتی، اس کے بعد میں کیا ہوتی؟ کھٹی ہوتی، اس کے بعد میں میٹھی ہو جاتی. یہ اس میں انفعال آ رہا، انفعال اس کو بولتے. ویسے انسان میں بھی کیا ہے؟ بچہ آہستہ پورے چیزیں بڑھتے رہتے اس کے، ہر چیز بڑھتی اس کی. ایسا نہیں کہ ایک کان بڑھ رہا ہے کان اتر رہ جا رہا. نہیں، ایک آنکھ بڑھ رہی ہے ایک آنکھ اتر رہ جا رہی. نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو ہر لمحہ بڑھ رہا بچہ. ہر چیز لمحہ چینجز آ رہے ہیں. ایمان والا دیکھتا ہو کیفیت کو، اہل نظر دیکھتے ہو کیفیت کو. تو نہیں، توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا، ہر آن اللہ کے حکم سے وہ پھل یعنی وہ درخت پھل دیتے رہتا ہے. ہر آن اللہ کے حکم یعنی اللہ کی تجلیات دیکھتے رہتا ہے ایمان والا. ہر آن وہ اللہ کا پھل ہے. وہ ہر آن، ہر لمحہ اللہ کے حکم سے میں نہیں مومنٹ لے رہا. ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہی؟ توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا، ہر آن دے رہا اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے. تو یہ ایمان والا درخت اللہ تعالیٰ پھل دیتے رہتا اس کو. نہیں، پھل دینے سے مراد کیا ہے؟ حاجتیں پوری کرنا. ہر لمحہ کون حاجت روا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے. وہ دیکھتا ہے ایمان والا. ایمان والے کی مثال ہے یہ. کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے حقیقت میں؟ ایمان والے کی مثال ہے. ارے ایمان والا چلتا پھرتا کلمہ طیبہ ہو جاتا انہیں. نہیں، جہاں رہتا اس کی جڑ یہیں رہتی ہے، مارش پر رہتا، جسم چلتے پھرتے رہتا اس کا. نہیں، جسم کا کام ہے چلانا پھرانا، اس کو مومن کا کام ہے وہاں پھرتے رہتا انہیں، وہاں سے یہاں سے وہاں ہوتے رہتا. تو لہذا توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا،
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بولے اللہ تعالیٰ. ہم کیسی مثالیں ہم یعنی یہ مثالیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو. نہیں چاہے وہ توتی اکلا کلّا ہنم بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں بیان کر رہا؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرو. نصیحت حاصل کرنا ہے تو یہ پاک کلمے طیبہ یعنی پاک کلمے کی مثال ہے یہ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما ناپاک کلمہ کیا ہے؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. خبیث بات کی مثال ایسی ہے ایک خبیث درخت کے جیسی ہے. وَكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ تُصِيبُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. یہ خبیث درخت کی مثال ایسی ہے کہ ایک خبیث درخت کے جیسی ہے. خبیث یعنی خبیث کلام کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک خبیث درخت کی ہے, اس کو زمین پہ خرارش نہیں ہے. اس کو وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ تُصِيبُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اس کو قرار نہیں ہے, اوپر ہی تک. کیا ہے قرار نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ وہ ہر حاجت مخلوق سے پوری ہوتی رہتی ہے. اس کو یہی سمجھ مخلوق کی طرف ہی رہتا انہیں. خبیث نہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. خبیث بات کی مثال خبیث درخت کی جیسی ہے. کیا ہے خبیث بات؟ کیا ہے خبیث بات؟ مخلوق سے میری حاجت پوری ہوتی. یہ خبیث بات ہے. نہیں خبیث بات ہے, یہ بیکار غلاظت والی بات ہے. خبیث کیا ہے؟ خبیث بات کیا ہے؟ خبیث بات بچی کی شادی ہے, انہوں دیتے ہوں گے, اللہ کو نہیں بولتا, انہوں دیتے. خبیث بات ہے. نہیں انہوں دیتے. بچے کا پڑھے کے پیسے ہونا ہے, پریشان ہے, قرضے ہو گئے, انہوں دیتے. یہ کیا ہے؟ خبیث درخت ہے. یہ خبیث درخت کیسا ہے؟ اس کی مثال نہیں ہے. خبیث بات کی مثال, یہ خبیث کلام ہے. یہ انہوں دیتے نہیں دیتے, کوئی بھی نہیں دیتے. اس کو قرار نہیں ہے. بات کو قرار نہیں ہے. اس کو بات ہے قرار ہے, اس کو نہیں ہے قرار. پوچھو جا کے مخلوق سے پوچھے تو مخلوق کو غصہ آتا, برا مان لیتی, پھر دوبارہ دکھتا نا ملتے پیسے پوچھ رہا بولتا. ہم کسی کو پوچھے بھائی ایک بار پیسے دیو دیں گا, 2 بار پیسے دیو دیں گا, کوئی بھی ضرورت ایک بار پوچھے دیں گا, 2 بار. دیکھو انسان کی فطرت ہے, وہ انسان کی فطرت میں دینا نہیں ہے. دینے کی فطرت صرف اللہ ہی کی ہے, دینے کی فطرت اپنی نہیں ہے. ہم جو دے رہے ہیں نا, ہم نہیں دے رہے, ہم جو دے رہے ہیں نا اس سے زیادہ لینے کی فکر میں دیتے اپن. کچھ نہیں تو کچھ نہیں, ثواب تو ملتا بول کے دیتے. ملتا بھائی, دیا تو ملتا. یہ ہماری فطرت ہے. نہیں اللہ ہم کو پال رہا, کیا ضرورت ہے اللہ کو ہماری؟ ہے ہماری ضرورت اللہ کو؟ کیا ضرورت نہیں ہے ضرورت, پھر بھی پال رہا ہمارے کو. نہیں پال رہا. تو اللہ اگر ہم اللہ سے پوچھے تو اللہ خوش ہوتا, مخلوق سے پوچھے تو ناراض ہوتی. دکھتی نہیں, دیکھتے رہے ملتے پیسے پوچھ رہا بول کے وہ دور سے رستہ پلٹ دیتے اپن. نہیں یہ خبیث بات ہے. خبیث بات کی مثال کیسی ہے؟ خبیث درخت کیسی ہے, اس کو قرار ہی نہیں ہے, یعنی اس کی جڑ ہی نہیں ہے زمین میں. نہیں یہ کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ من فوق الارض ما لها من قرار. اس کو قرار نہیں ہے. نہیں یعنی اوپر ہے, ذرا ہوا کا جھونکا گیا تو اکھڑ جاتا ہے. ذرا ہوا کا جھونکا تو اکھڑ جاتا, مطلب ذری پریشانی آ گئی تو جب مخلوق کے سامنے پوچھتا نا, انہیں پوچھتا, مخلوق کیا کرتی؟ دھتکار دیتی اس کو, اکھڑ جاتا انہیں. کوئی بھی نہیں دینے والے, بعد میں باقی ہوا تھا کوئی بھی نہیں تھے بھائی, سب بولنے کے خالی ہے, سنتے سب اپنا اپنا دیکھنے والے ہیں بھائی. انہیں خود اپنا دیکھنے والا جو بولتے نا آج کل, وہ فون پہ یہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ اسٹیٹس وغیرہ رکھ لے رہے نا. نہیں سب مطلب ہی دنیا ہے بھائی, سب اپنے مطلب کیا سے جی رہے ہیں, سب اپنے مطلب کیا سے جی رہے ہیں. اپنے غور اپنے گریبان میں یعنی منہ ڈال کے دیکھ لو, ہم کس کیا سے جی رہے ہیں, ہم دنیا کیسے کس کیا سے جی رہے ہیں, ہم بھی اپنے ہاتھ سے جی رہے ہیں. ہر انسان اپنے ہاتھ سے جی رہا, انسان کی فطرت سے اپنے ہاتھ سے جینا. اپنا دیکھتا ہوں نہیں, ہر انسان اپنے دیکھتا ہوں نہیں. دوسروں کو دیکھنے کی صرف اللہ کی, اللہ ہی دیکھ سکتا, دوسرے کو ہم نہیں دیکھ سکتے. نہیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں, میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں, بولتے ہیں مشرکی ہوتے ہیں اپن. طریقت کی نظر سے دیکھے تو مشرکی ہوتے ہیں اپن. کیا مدد کرتے ہیں؟ مدد کرنے والا اللہ ہے. نہیں مدد کر رہے ہیں بھی تو احساس نہیں آ رہا کہ میں مدد کر رہا ہوں. اس وقت توجہ بحق رکھنا ہوتی نہیں. تو لہذا تو کیا ہے خبیث درخت کی بات کیسی ہے؟ ایک خبیث یعنی خبیث کلمہ کیا ہے؟ مخلوق سے حاجت کرتا. چھوٹے چھوٹے جھاڑا دے وہ ذرا تو مانتے گر جاتے, مڑ جاتے, جھک جاتے, کھندل کے چلے جاتے لوگ اس کو. نہیں چھوٹے چھوٹے جھاڑوں کو کھندل کے چلے جاتے.
وہ مثل کلیمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا. ہم ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والے کو. ثابت قدم رکھتے ہیں کس کو؟ ایمان. ہم ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والے کو. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایمان والے کو ہم ثابت قدم رکھتے ہیں بولے اللہ تعالیٰ. ایمان والا لو، تم ایمان لاؤ جی میں تمہارے کو ثابت قدم رکھتا ہوں. تم کہاں رکھ سکتے؟ تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ایک لفظ میں بتا دے رہے ہیں ایمان والے کو ہم ثابت قدم رکھتے. انہیں تو ثابت قدم رہنے کے قابل کا نہیں. انہیں ایمان لا لیا نا، اب اس کی ذمہ داری ہماری ہے. ہماری ذمہ داری میں آ گیا، انہیں ہماری امان میں آ گیا. بولے اللہ تعالیٰ ایمان لا لیا اس کو میں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہوں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہوں. یعنی خبر کے سوالات کے جوابات دینے میں بھی میں اس کی مدد کرتا ہوں. بولے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھنے سے مراد اللہ کبھی ہم کو رسوا نہیں کرتا. نہیں بولتے دیکھو کہاوت اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. نہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے تو انتظار کرنا پڑتا اللہ کی یعنی حاضر روائی کا. اللہ سے لیتا مومن اللہ یعنی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت یعنی بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو ثابت قدم رکھنے سے مراد نہیں انہیں یعنی بھٹکتا نہیں. اللہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ نہیں اللہ دیتا، اللہ ہی دیتا. نہیں جب دنیا میں اس کو یقین ہے اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی میری حاجت روائی کرنے والا ہے، اللہ ہی میری ہر حاجت کا پوری کرنے والا ہے. جب مر جائیں گا تو خبر میں جائیں گا تو جب ممکن نہیں کہ آگے سوال کریں گے ما دینو کا من ربو کا من نبیو کا، بولو حاجت روا میرا اللہ ہے، اللہ مدد کر بولتا وہاں پہ بھی نہیں. اپن بولتے وہاں پہ نہیں، یہاں پر نہیں بولا تو وہاں پر اللہ مدد کرتا. یہاں اللہ تعالیٰ پورا اختیار دیا ہم کو، ہمارے مسخر کرا ہر چیز کو ہمارے یعنی تابع کر دیا اللہ تعالیٰ. تابع کر کے امتحان لے رہا. اب میں وہ بولتا کیا ہے نہیں خود ہی اختیاری پہ رہتا کیا، خود مختاری پہ رہتا کیا. یہاں ہم اپنے آپ کو خود مختار بنے ہوئے پر خبر میں نہیں، خبر کی کامیابی دعا کر رہے ہیں. ارے یہاں ہم مجبور بن رہا تو اللہ تعالیٰ وہاں مدد کرتا. یہاں مجبور یعنی یہاں پر محتاج مجبور میت عدم بنے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے مالک بن کے آتا، مختار بن کے آتا، زندہ ہو کے آتا. اللہ یعنی حیات لے کے آتا اپنی اور خود آتا. اللہ تعالیٰ خود اپنے صاحب بتاتے خود آ کے اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. پر اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی مدد کریں گا، وہاں پر بھی مدد کریں گا. وہاں پر مدد کیسا کرتا اللہ تعالیٰ نہیں، وہاں پر مدد کیسا کرتا ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں بخشتا بول رہا اور ہم جو چاہے وہ کرتے بول. اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں خطاب بولتے. ظالم کون ہے؟ جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. ظالم ہونے ہیں ہم بولے ظالم بولتے اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کا مال ڈبا دیا، اس کو ڈرا دیا، اس کو وہ کر دیا. بولتے توبہ کر لا تو بخشے، مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لے تو بخشے جاتا ہوں. موت سے پہلے کوئی ظالم اگر توبہ کر لیا تو بخشے جاتا انہیں. حقیقت میں ظالم کون ہے؟ ہم ظالموں کو نہیں بخشتے. بولتے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والا. کیا ظلم ہے اپنے نفسوں پر؟ دنیا کی محبت ہمارے اندر آ جانا. یہ نفس پہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. یہ دنیا کی محبت، دنیا چاہتا نفس دنیا کی محبت چاہتا. دنیا کی خاطر یزید بن جاتا انسان. یزید کیوں شہید کیا اہل بیت کو؟ دنیا کی محبت تھی. دنیا کی محبت اہل بیت کو شہید کرنے پر مجبور کری. اس کو کہاں یہاں تک جاتی دنیا کی محبت نہیں، وہاں تک جاتی. تو ہمارے سامنے تو اہل بیت نہیں ہے، معمولی دنیا ہے. نہیں اس کا مقابلہ اہل بیت سے تھا، ہمارا مقابلہ تو معمولی دنیا کا ہے. صرف دنیا کی محبت یہاں آنے نہیں دینا ہمیں. یہاں آگے تو یزید بن جاتے ہیں. تو لہٰذا دنیا کی محبت سے ہم کو یعنی سیف سائڈ ہو کے کام کرنا ہے. دنیا کی محبت ہمارے اندر آنے نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم کلمہ طیبہ کی مثال دیکھیں انشاءاللہ. اور آنے والے چارشوں میں اللہ تعالیٰ حیات دیا، زندہ رکھا تو انشاءاللہ سبحان اللہ اور تھوڑی کلمہ طیبہ کی اہمیت دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو آج کلمہ طیبہ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ بھی کر رہا. علم ترا کو سمجھے آج کیا ہے علم ترا؟ نہیں کبھی بھی پڑھے قرآن شریف علم ترا بول تو دیکھو کہ ارے نبی دیکھے سو نبی دیکھے کیا دیکھے نبی. اب انہیں علم ترا سے آگے بڑھتے ہیں. وہ اللہ والوں کی کیفیت ویسی رہتی ہے کہ سنے اپن پڑھیں تو اپن بھی آگے نہیں بڑھیں. خالی اپنی کیفیت ویسی نہیں ہے لیکن اللہ والوں کی کیفیت جیسا انہوں خالی الحمدللہ بس الحمدللہ میں اٹھ کے رہتے آگے پڑھتے نہیں. لوگ 100 قرآن ختم کرتے ہیں الحمدللہ میں رہتے. میں 100 قرآن ختم کرا شروع ہی نہ کرتا انہیں. نہیں الحمد سمجھ گیا تو بس انہیں خالی اللہ کی تعریف کر دیا تو ختم.
نہیں رمضان میں ایک شبینہ شبینہ پڑھا، 2 شبینہ شبینہ پڑھا، 3 شبینہ پڑھا، کتنے بولتے لوگ 100 10 قرآن 20 قرآن کا نمبر. پڑھنے سے کچھ بھی نہ ہوتا، سمجھنا ہے قرآن سے. قرآن کے بھی 4 تقاضے، ایک تقاضا نہیں ہے خالی پڑھ لے رہے. پڑھنا ہے، ہاں کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے. 4 تقاضے قرآن کی. تو لہٰذا آج ہم کلمہ طیبہ کی اہمیت دیکھیں قرآن مجید سے. آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ سبحانہ اللہ اور قرآن کی آیتوں سے اور احادیث سے کلمہ طیبہ کی اہمیت دیکھیں. پھر ہم کلمہ طیبہ کیا ہے شروع کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھنا ہے یہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہیں دیوانے کی عمل کی توفیق عنایت فرما. سامعین کی بھی سمع قبول عنایت فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فجزاک